تو یوٹیوب پہ ڈالنے کا اپنا أعوذ بالله من الشيطان یوٹیوب پہ ویڈیو شوٹ کر کے حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين المنتجبين المجلوبين الغر الميامين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم وراسل كفرهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین کرام، مسجد میں جمعرات کی ہے، لیکن یہ ایام اور یہ مہینے شہزادی زیادہ کے نام سے مخصوص ہے، لہذا مناسب نہیں ہوگا ان کی شان و منزلت کے مطابق ان کی شہادت کے عنوان سے کچھ دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے شہادہ معصومین علیہ السلام نے ایک والد خاتون ہے، اور یہ ایسی خاتون ہے کہ جس خاتون کو دنیا نے پہچانا نہیں، یوں تو نہ امامت کو کوئی دنیا پہچان سکی اور نہ رسالت کو، لیکن فاطمہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو خاص طور سے کسی نے نہیں پہچانا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے ائمہ کرام رسالت مآب گھر سے باہر کی زندگی زیادہ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ نماز میں ہے، منبر میں ہے، مسجد میں ہے، جنگ میں ہے، سفر میں ہے، لوگوں نے دیکھا کسی حد تک پہچان لیا، لیکن فاطمہ ایک ایسی ذات تھی کہ جس کو کسی نے کچھ بھی نہ پہچانا، اور چھٹے ماہ کا ارشاد ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ ہی اس لیے ہے کہ جس کی کوئی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ فاطمہ ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ انسان تو انسان، ملائکہ بھی جس کی خدمت گزاری کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ رسالت مآب کے بعد، ان کے انتقال کے بعد شہزادی فاطمہ صرف 75 دن زندہ رہی، اور ان 75 دنوں میں ہر روز جبریل امین فاطمہ کے پاس آتی، معمولی بات نہیں ہے۔ رسالت کے بعد منصب کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس۔ رسالت کے بعد دین اور شریعت کی بازدور کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کے ہاتھ میں۔ جبریل کو علی کے پاس آنا چاہیے کہ علی کیا کرنا ہے، جبریل کو علی کے پاس آنا چاہیے بتانا پچھلا کیا ہوگا، آگے کیا ہونا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے۔
لیکن حضرت جبریل علی کے پاس نہیں آ رہے، فاطمہ کے پاس آ رہے ہیں، اور فاطمہ کے پاس وہ ساری چیزیں جو قیامت تک انجام پائیں گی وہ حضرت جبریل بیٹھ کے بتاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا بولتی جاتی ہے، علی لکھتے جاتے ہیں، یعنی ابھی تک علی استاد کا نام تھا جو کاتب وحی تھا، رسول کے بعد علی استاد کا نام ہو گیا جو کاتب صحیح میں فاطمہ ہو گیا۔ فاطمہ زہرا یہ صحیح کا عالم عالم کیا؟ ایمان کی منزلیں معمولی نہیں ہوتی، ایمان وہ ہوتا ہے جو خدا کے یہاں سے پڑھ کے آتا ہے، ایمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس منظر الہی ہوتا ہے، عصمت الہی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ جو پروردگار عالم کے ہاں سے پڑھ کے آیا ہو، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، ہر امام نے، پورے 11 اماموں نے یہ کام کیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو فوراً آواز دیتے تھے کہ جاؤ ذرا ہماری دادی کا صحیفہ تو لے کے آؤ۔ یعنی جس طریقے سے قرآن ایک ثبوت اور پروف ہوتا تھا مسائل دینی کے لیے، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا کا صحیفہ ایک پروف اور ثبوت ہوتا تھا مسائل دینی کے۔ رسالت مال ساتھ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری ماں ہے، اپنے باپ کی ماں ہے۔ آج تک آپ نے سنا ہے کوئی بیٹی کہ اپنے باپ کی ماں ہو؟ باپ محبت میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، بہت بڑے بڑے القابات استعمال کرتا ہے اگر لائق بیٹی ہو تو، لیکن آج تک کسی بھی باپ نے یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا کردار الگ ہے، بیٹی کا کردار الگ ہے۔ کوئی بھی بیٹی ہو، کوئی بھی عورت ہو، اس کو اپنی پوری زندگی میں 3 مرحلے طے کرنا پڑتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کا بیٹی ہونے کا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ اس کی زوجیت کا ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ اس کی ماں ہونے کا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں وہ بیٹی ہوتی ہے اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک طرف والدین، ایک طرف بیٹی۔ والدین کا فریضہ یہ ہے کہ بہترین تربیت دے، بیٹی کا فریضہ یہ ہے کہ بہترین تربیت حاصل کرے۔ اگر والدین نے بہترین تربیت نہیں دی تو ادھر سے غلطی، اگر بیٹی نے اچھی تربیت حاصل نہیں کی تو ادھر سے غلطی۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ زوجیت کا ہوتا ہے، اس میں بھی 2 پہلو ہیں، ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیوی ہے۔ شوہر کا فریضہ یہ ہے کہ گھر کا ادارہ اچھے سے کرے، بیوی سے پیار کرے، محبت کرے، گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرے، اور اس کے جواب میں عورت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریوں کو وہ اپنے سر لے لے، اپنے شوہر کا اعتبار لے لے۔ اگر کوئی کسی عورت نے اپنے شوہر کا اعتبار حاصل نہیں کیا تو اس نے کوئی بھی فریضہ زوجیت کا انجام ہی نہیں دیا۔ اس لیے کہ زوجیت کو باقی رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ اعتبار ہے۔ اگر ایک دوسرے کا اعتبار نہیں ہے تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور تیسرا مرحلہ ماں ہونے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی بیٹی نے پہلے مرحلے کو اچھی طرح سے پار کیا تو سمجھ لیجیے منزل کمال کا 1/3 حصہ اس نے حاصل کیا۔ اگر کسی بیٹی نے 2 مرحلے انجام لیے، قاعدے سے 2 مرحلے پار کر لیے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2/3 کمال کا حصہ پار کیا۔ اور اگر کوئی عورت یا کوئی بیٹی ان تینوں مراحل کو انجام دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کمال کے اس آخری درجے کے اوپر پہنچتی ہے کہ جہاں کے اوپر دنیا میں کوئی دوسری خاتون کو بہت بڑی بات ہے، حضرت مریم بھی نہ پہنچ پائی فاطمہ کے علاوہ۔ کس طریقے سے انہوں نے کمال کی منزل پار کی۔ چھوٹی بچی ہے، آپ ایک طرف تربیت دیکھیے اور دوسری طرف تربیت حاصل کرنے والی بچی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ
مکہ میں موجود ہے. بچی چھوٹی سی ہے. ایک یہودی عورت آتی ہے گھر میں, شہزادی بیٹی کی شادی ہے, ملکۃ العرب بیٹی کی شادی ہے, ابھی تک کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا کہ جس میں آپ نہیں آئیں گی. آپ اس طریقے سے حیرت آتی تھی, آپ کو آنا ہے. بہترین مالدار گھرانے کی عورت ہے, ملکۃ العرب تھی. تو جاتی تھی تو کیا شان و شوکت ہوتی تھی, پورا مکہ دیکھتا تھا. ایک عجیب و غریب اہتمام ہوتا تھا حضرت خدیجہ کے نکلنے اور جانے کا. اور دولت مند لوگ تھوڑا تو سمجھتے تھے اگر شہزادی خدیجہ الکبریٰ کسی کے گھر پہنچ جائے. زندگی میں افتخار ہوتا تھا اگر کسی کی شادی کی تقریب میں پہنچ جائے. ملکہ آپ ہمیشہ آتی تھی, آپ کو آنا ہے. خدیجہ الکبریٰ نے بہت منع کیا, بہت منع کیا, انکار کیا انکار. لیکن اس نے دامن نہیں چھوڑا, پیچھا نہیں چھوڑا, اصرار پہ اصرار. آخر میں مجبوراً خدیجہ الکبریٰ کو ہاں کہنا پڑا. جیسے ہی وہ نکل کے گئی خاتون, دروازہ گھر کا بند ہوا, خدیجہ الکبریٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی بچی, تربیت دیکھیں کہ کیسی دی گئی ہے, اور اس نے تربیت حاصل کرنے کی. چھوٹی سی بچی, گھر کا دروازہ بند ہوا, ماں کی آنکھوں میں آنسو. بیٹی نے برداشت نہیں کیا. سمجھانے کا طریقہ دیکھو آپ, چھوٹی سی بچی ہے, ماں کیا کریں گے ایسا. فوراً دوڑ کے جاتی ہے, ماں کے آغوش میں بیٹھ جاتی. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے, ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے رخسار پر آتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا. ماں آپ رو رہی ہیں؟ ماں ڈرے گا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ شادی میں جانا ہے, تقریب میں جانا ہے. خدیجہ الکبریٰ کو اپنا پرانا وقت یاد آ گیا. بیٹی تم کو پتا ہے جب ہم پہلے جاتے تھے کیسا ہوتا تھا؟ قریب چاروں طرف ہماری ہوتی تھی, پردے کا اہتمام ہوتا تھا. اس طریقے سے جاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. جس جگہ ہم جاتے تھے صرف میرے علاوہ کوئی اور ہوتا نہیں تھا. جس گھر میں چلے جاتے تھے سب افتخار کرتا تھا. بیٹی اس وقت میری آنکھوں میں آنسو یہ آ گئے کہ نہ وہ اہتمام ہے, نہ وہ ساری چیزیں ہیں, وہ سب کچھ تو دور کی بات ہے. اس وقت میرے تن کے اوپر, میرے بدن کے اوپر جو میرا کپڑا ہے, اس کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں ہے. اور بیٹی شادی کی تقریب میں زیورات کی تو نہیں. آپ کو تصور کریں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے ہو تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو ایک کوئی دولت مند ہو اور اچانک غریب ہو جائے, ایک کوئی بہت پیسے والا ہو اور اچانک سارا پیسہ ختم ہو جائے, ایک کوئی محل میں رہنے والا ہو اور اچانک جھوپڑے میں آ جائے, ایک کوئی بہت عمدہ اور قیمتی گاڑیوں میں چلنے والا ہو اور اچانک پیدل چلنے لگے, بس کے ٹکٹ کا پیسہ نہ ہو اس کے پاس. سوچو کیا کرے گا؟ ہر قدم پر آنسو نکلے گا, خون کے آنسو روئے گا. معلوم کیا ہوا؟ وہ خدیجہ کی پورا عرب جس کی دولت پر زندہ تھا, سینکڑوں یتیم اور بیواؤں کی خدیجہ کی دولت سے پرورش ہو رہی تھی. کوئی